اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اس چینل والوں کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور حکم دیا کہ آپ اخلاص کے موضوع پر چھوٹا سا درس دیں، تو میں انہی کی حکم کی تعمیل کے لیے چھوٹا سا درس دیتا ہوں۔ تو میں نے آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا فرمان پڑھا ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس بندے نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس چینل والوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اخلاص کے موضوع پر ایک چھوٹا سا درس دیں، تو کتاب کا نام ہے بند تاریخ، اس میں موضوع بنے ہوئے ہیں۔ ایک اخلاص کے موضوع پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، درس نما بہت ہی اچھا۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عابد تھا، بہت ہی خدا کی بندگی کیا کرتا تھا، صبح سے شام تک اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا۔ تو اسی بستی میں کچھ لوگ ایسے تھے وہ خدا کی بندگی نہیں کیا کرتے تھے، وہ درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کو اللہ نہیں مانتے تھے، اس درخت کو اپنا کیا کرتے تھے؟ اللہ مانتے تھے۔ تو اس عابد نے یہ سوچا کہ یہ جو میں بندگی کرتا ہوں یہ صرف میری بندگی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ سوچا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میرے خدا کی بندگی نہیں کرتے، درخت کی بندگی کرتے ہیں، اور اس نے یہ سوچا کہ میں اس درخت کو کیا کرتا ہوں؟ کاٹ دیتا ہوں، نہ درخت ہوگا نہ یہ لوگ اس کی بندگی کریں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں کلہاڑا اٹھاتا ہے، کلہاڑا اٹھا کے اس درخت کے قریب جاتا ہے۔ جب کاٹنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے، سامنے آتا ہے، شیطان اسے سمجھاتا ہے کہ اے خدا کے بندے، تو اپنے خدا کی بندگی کر، ان لوگوں کو چھوڑ دے، ان لوگوں کو اس درخت کی پوجا کرنے دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے خدا کی بندگی نہیں کرتے، یہ جھوٹا خدا ہے، میرا سچا خدا ہے، اس لیے میں یہ درخت کو کاٹ دوں گا، نہ یہ درخت ہوگا نہ یہ لوگ اس کی بندگی کریں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ بحث و مباحثہ ہوا شیطان اور اس بندے کے درمیان۔ تو کیا ہوا؟ ایسا مباحثہ ہوتے ہوتے اس عابد نے شیطان کو پکڑ کے زمین پہ دے مارا۔ اب جب زمین پہ دے مارا تو شیطان نے یہ سوچا کہ ابھی یہ بہت طاقتور ہے، اس کے ساتھ کچھ کیا جائے۔ تو شیطان نے کہا ہے خدا کے بندے تو اللہ کی بندگی کر، ٹھیک ہے، خدا کی بندگی کر، اور ایک کام کر، جب تو رات کو سوئے گا تو تیرے تکیے کے نیچے کچھ پیسے ملیں گے، تو وہ ہر روز پیسے اٹھانا، اپنے کھانے پینے کا سامان لینا، اور اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اللہ کی بندگی کرنا۔ اب یہ عابد نے یہ سوچا کہ یہ مجھے درخت کاٹنے سے کیا ملے گا، میں چلا جاتا ہوں، اور اگر اس کی بات سچی ہے تو اسی پہ قائم رہوں گا، اگر سچی نہیں ہے تو پھر اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ شیطان نے وعدہ کیا، وہ چلا گیا عابد۔ اب رات کو وہ سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور اس کے تکیے کو اٹھاتا ہے، اس کے نیچے پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ عابد خوش ہو جاتا ہے، وہ پیسے اٹھاتا ہے،
پورے دن کا جو کھانا ہے وہ لے کے آتا ہے، کھاتا ہے اور بندگی خدا کرتا ہے۔ تو کیا ہوا جب تیسرے دن وہ سویا اور اٹھا صبح کو اور تکیے کو اٹھایا تو اس کے نیچے وہ پیسے نہیں تھے۔ اب عابد نے کہا کہ اس بندے نے، اس شیطان نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، تو اب جا کے میں اس درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ عابد کیا کرتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے کلہاڑا اٹھا کے، جب اس درخت کے قریب آتا ہے تو شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب پھر بحث و مباحثہ ہوا۔ عابد نے کہا کہ تو نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اپنے وعدے کی پابندی نہیں کی، اپنے وعدے کو توڑا ہے، اس لیے میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ پھر سے لڑائی شروع ہوگی۔ اب عابد کو شیطان نے پکڑ کے زمین پہ دے مارا۔ جب عابد زمین پہ آیا تو عابد نے شیطان سے پوچھا کہ اے بندے، کیا یہ بتا، جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو مجھ میں بہت ہی طاقت تھی، میں نے آپ کو پکڑ کے زمین پہ دے مارا، آج کیا وجہ ہے کہ میرے اندر وہ قوت نہیں ہے اور میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو نے مجھے پکڑ کے زمین پہ دے مارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تو پہلی مرتبہ آیا تھا تو تیرے اندر خالصتاً اللہ کی محبت تھی، اب جو تو آیا ہے تیرے اندر خالصتاً اللہ کی محبت نہیں ہے، اب تیرے اندر، تیرے ذہن میں لالچ ہے اور یہ خیال ہے کہ اس بندے نے مجھے دھوکہ دیا ہے کہ مجھے پیسے نہیں ملے، اس وجہ سے تو آیا ہے۔ دوستوں، اس درس دینے کا مقصد، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں خلوص نیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی بھی آپ کام کرے اس میں خلوص نیت نہیں ہوگی تو آپ کا کام بیکار ہے۔ خلوص نیت اگر ہوگی تو وہ چھوٹا سا کام بھی بہت ہی بڑا ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔